السلام علیکم دوستو، لینڈ مارک ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے میں محمد شہزاد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو، کہ کون سی انویسٹمنٹ کے کیا فائدے کیا نقصانات ہیں، ہمیں کس انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اس میں کیا رسک فیکٹر ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل لینڈ مارک ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ٹائملی ملتی رہیں اور ہم بھی ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ تو واپس آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ۔ فرینڈز، اگر ہم بات کریں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں شارٹ ٹرم کا مطلب جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر مارکیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی تو اس میں شارٹ ٹرم جو ہے وہ ہم کم از کم 12 سے 18 ماہ کے پیریڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں شارٹ ٹرم کا مائنڈ بنا کے تو آپ کو کم از کم 12 سے 18 ماہ تک ویٹ کرنا ہوگا ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف پروفٹ گین کرنے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو 3 سے 4 ماہ میں آپ کی پروفٹ جو ہے اچھا دے سکتا ہے یا آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل کر کے دے سکتا ہے، آپ اس کے کہنے پہ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیں، تو وہ سیدھی بات ہے بھائی، وہ آپ کو جو ہے کہیں پھنسا رہا ہے، وہ آپ کو چونا لگانے کے چکر میں ہے، وہ آپ کو کوئی فائل پکڑا دے گا اور کسی غلط فائل میں پھنسا دے گا، کیونکہ اتنا پاسبل نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی کا چھکا لگ سکتا ہے، کسی کا جیک لگ سکتا ہے۔ لیٹس سپوز کوئی آپ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بہت بڑی نیوز آ جاتی ہے، اچانک سے اس کے NOC کی نیوز آ جاتی ہے، یا پھر اس پروجیکٹ کا کوئی مرجر ہو جاتا ہے کسی بہت بڑے پروجیکٹ کے ساتھ، DHA کے ساتھ، بحریہ کے ساتھ، اور اچانک سے پرائسز جو ہیں وہ 50 سے 100% تک بڑھ جاتی ہیں، تو اس طرح کا چھکا مارکیٹ میں لگ سکتا ہے لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان نارمل کیسز آپ کو جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو 12 سے 18 ماہ تک کم از کم ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بات کریں آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا، تو میری ذاتی رائے ہے کہ آپ کو 10 سے 20% تک آن ایوریج پروفٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آج کل کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ 2008 کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ نہیں ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کے جیک لگے تھے اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بہت بڑا بوم آیا تھا۔ آج کل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اگر آپ کو 12 سے 18 ماہ کے پیریڈ میں 10 to 20% اگر آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف پروفٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی۔ تو آپ نے اس میں شارٹ ٹرم میں آپ نے بس اپنے مائنڈ میں ایک چیز کلیئر کر لینی ہے کہ آپ نے 3 سے 4 ماہ کا نہیں سوچنا، اور اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے تو بالکل بھی وہ آپ سے جو ہے مس گائیڈ کر رہا ہے آپ کو، وہ کوئی آپ کو کسی جگہ پھنسا دے گا اور پھر 2 سے 2.5 سال کا پیریڈ آپ پھنسے رہیں گے اس کے ساتھ۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں 3 سے 4 ماہ کی کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے پہلے اگر ہم بات کریں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی تو میرا پرسنل خیال ہے کہ کم از کم جو 5 سے 10 سال کا ٹائم ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کسی اچھے پروجیکٹ کے اندر اگر 5 سے 10 سال تک انویسٹمنٹ کر کے رکھتے ہیں اپنی اماؤنٹ کو تو وہ ایک اچھا پے بیک دیتی ہے، آپ کو 80 to 100% اس کے اندر ریٹرن مل سکتا ہے۔ اور بلکہ ان سم کیسز اگر کوئی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، کوئی آپ کا اچھا جیک لگ جاتا ہے، کوئی اچھا چھکا لگ جاتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو یہ پروفٹ 2 to 3 ٹائمز بھی مل سکتا ہے۔ تو لیکن اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے پروجیکٹ سلیکٹ کون سا کیا ہے، کس پروجیکٹ میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور لانگ ٹرم کا جو میرے ذہن میں ایک ڈرا بیک آتا ہے، جو مجھے ایک نظر آتی ہے کہ آپ کو بہت بڑے ٹائم کے لیے آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے باؤنڈ کر کے رکھنی پڑتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر جو آپ کے بزنس مین لوگ ہیں وہ اس طرف نہیں جاتے، کیونکہ وہ اسی اماؤنٹ کو اپنے کسی رننگ بزنس کے اندر 3 سے 4 دفعہ سرکل کر کے گھما کے وہ سے بار بار پروفٹ کما لیتے ہیں۔ یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو تنخواہ دار ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ سپیئر اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ساتھ میں کوئی بزنس نہیں کر سکتے، وہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیں لانگ ٹرم کے لیے کہ اس کو 5 سے 10 سال میں وہ اس سے ایک اچھا جو ہے وہ پروفٹ گین کر سکیں۔ اچھا، اب آخر میں اگر ہم بات کریں کہ کون سی انویسٹمنٹ بہتر ہے ہمارے لیے اور ہمیں کس انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے یا کس انویسٹمنٹ کے کیا فائدے نقصانات ہو سکتے ہیں،
تو سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں اپنا بجٹ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی ساری اماؤنٹ کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. پھر دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے سیپریٹ کر سکتے ہیں. آیا ہم اس کو شارٹ ٹائم آف پیریڈ کے لیے سیپریٹ کر سکتے ہیں, باؤنڈ کر سکتے ہیں, یا ہم اس کو لمبے عرصے تک کہیں پر پیسے کو باؤنڈ کر سکتے ہیں. تو جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی رسکی بھی ثابت ہوتی ہے, اور اگر ہم کمپیئر کریں اس کو لانگ ٹرم سے تو وہ تھوڑی سیکیور ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پروجیکٹ سلیکشن جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ ہم کون سا پروجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کی مارکیٹ میں کیا کریڈیبلٹی ہے, اس کا ریپوٹیشن کیسی ہے, اس نے کیسا پہلے ڈیلیور کیا ہے, تو کہیں اس کے اندر کوئی رسک فیکٹر تو نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جس پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں کیا وہ پہلے ہی اس کے اندر بہت زیادہ لوگ اس سے بہت زیادہ کما تو نہیں چکے, اس کی پرائسز ایز کمپیئر ٹو ادر مارکیٹ بہت زیادہ تو نہیں ہے, مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے بھی صحیح یا نہیں. اب بہت ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں 4-5 سال کے اندر, اسٹارٹ میں ہی وہ لوگوں کو 3 سے 4 گنا پے بیک کر دیتے ہیں, لیکن وہ ایک پیک ہوتی ہے ان کی, اس پہ آ کے ان کی پرائسز رک جاتی ہیں یا اس کے بعد پھر بہت تھوڑا گرو کرتی ہیں. تو کوشش کریں گروئنگ پروجیکٹس کو اٹھائیں, جو پچھلے خاص طور پہ آپ اگر 2-3 سال پہ نظر ڈالیں, جو پچھلے 2-3 سال میں پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں تو آپ کو 2-3 سال کے اندر ایک تو ان کا ٹرینڈ نظر آ جاتا ہے, لوگوں کا ان میں انٹرسٹ نظر آ جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. تو ایسے پروجیکٹ کو چوز کریں جس کے اندر پوٹینشیل بھی ہو, جس کی کریڈیبلٹی بھی اچھی ہو, جس کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہو, اور اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہو, اس کے اندر مارجن ہو کہ آپ اس کے اندر 3 سے 4 گنا گین کر سکیں یا ایٹ لیسٹ 100% گین کر سکیں. اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ پروجیکٹ سلیکشن کی طرف جائیں تو کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر لیں, آپ خود مارکیٹ میں ریسرچ کر لیں, آپ اسٹڈی کر لیں, لیکن یہ کوئی 200-400-500 کی انویسٹمنٹ تو ہے نہیں, آپ کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ کو انویسٹ کرنا ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے اور احتیاط سے انویسٹ کریں تاکہ آپ کی اماؤنٹ بھی محفوظ رہے اور آپ کو اس کی اماؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے کچھ اچھا جو ہے پروفٹ بھی مل سکے. تو یہاں پر بس اپنی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو, کوئی آپ کے ذہن میں کویسچن آ رہا, تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کنسلٹنسی کے لیے بھی, بکنگ کے لیے بھی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.